نازم ہے شیعہ ہے نازم ہے شیعہ ہے نازم ہے شیعہ علی علی مولا علی علی موت بن نزلہ حیات بن نزلہ حیات بن نزلہ حیات. جب اللہ اپنے کسی بندے کے لیے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام. السلام علیکم عزادارو. آئیے اس پہلی مجلس کا آغاز جناب مظہر حسین صاحب کے کلام سے کرتے ہیں. فرماتے تھے سر پیٹ کے یہ موسیٰ کاظم افسوس صدا افسوس افسوس صدا افسوس بابا کو میرے ہائے ستمگر نے دیا سم افسوس صدا افسوس افسوس صدا افسوس بے وجہ ستایا تمہیں اللہ کے عاشق اے جعفر صادق اے جعفر صادق دل ٹکڑے میرا ہوتا ہے غم سے ہے کمر خم افسوس صدا افسوس افسوس صدا افسوس مولد جو مدینہ ہے تو مدفن ہے بقیع اے سرور ذی جاں اے سرور ذی جاں جیتا رہا میں دیکھنے کو آپ کا یہ غم افسوس صدا افسوس افسوس صدا افسوس ہے کون جو اب میری خبر آن کے لے گا بتلائیے اللہ بتلائیے اللہ ہر وقت اذیت مجھے دیں گے یہ ازلم افسوس صدا افسوس. ابھی جناب سعید الحسن صاحب نوحہ پیش کریں گے. فاطمہ کا تھے نوحہ میرے مظلوم حسین مجھ کو آواز دو بیٹا میرے مظلوم
زخم ہے جسم کے گہرے تہ اذیت ہو کہیں تجھ کو لپٹاؤں میں کیسا میرے مظلوم حسین بیوہ بانوں سے سنبھلتی نہیں ننھی بچی یاد کرتی ہے سکینہ میرے مظلوم حسین ماں نے پالا تھا تجھے پیس کے چکی بیٹا تیرا روندا گیا لاشا میرے مظلوم حسین سونے جنگل میں پڑی ہے تیری میت پیارے کوئی پرسان نہیں تیرا میرے مظلوم حسین کون میت پہ تیری بیٹھ کے بیٹا روئے خیر میں ہے تیرا کنبا میرے مظلوم حسین ہم دعوت دیتے ہیں جناب عباس علی صاحب کو کہ وہ مرثیہ پیش کریں. حق کے ولی کا دشمن جانی تھا روسیا سب آفتوں سے بچ کے وطن میں جب آئے شاہ وہ ظلم ہو گیا کہ مدینہ ہوا تباہ انگور میں امام کو دلوایا زہر سروے ریاض دی کا عجب حال ہو گیا سرسبز باغ دی کا پامال ہو گیا پاتے تھے جسے رزق مساکین و بے نوا اس گھر میں خاک اڑنے لگی وہ مصیبتہ مل کر پدر سے موسی کاظم نے کی بکا حضرت نے وقت نزا جو ان کو وسیع کیا ہونٹوں پہ دم تھا موت تھی آنکھوں کے سامنے بلوایا سب عزیزوں کو اس دم امام نے شاہ امم کے گردے ای ذات نوحگر خردوں کلا پہ آپ نے الفت سے کی نظر لطف و کرم سے اپنے کیا
سب کو بہراور کھولا پھر ان پہ وازو نصیحت کا شہنے در وہ جا کنی کا وقت وہ نرمی کلام کی وہ صحبت اخیر وہ رخصت امام کی بہرے نماز آپ نے تاکید سخت کی فرمایا گر خفیف کرے گا اسے کوئی اس کو کبھی ہماری شفاعت نہ پہنچے گی سب گوشے دل سے سن رہے تھے واضح آخری دل رو رہے تھے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے حسرت سے منہ مسافرے جنت کا تکتے تھے ناگاہ بند ہو گئی آواز دردناک پہنچی جوار رحمت خالق میں روح پاک تیغے علم سے دل ہوئے بیٹوں کے چاک چاک تر ہو گیا یتیموں کے اشکوں سے فرش خاک فکر کفن وسیع شہ انس و جان کی تدبیر غسل شاہ امام زمانے کی نہلا چکے پدر کو تو حاضر کیا کفن کھولا پسر نے یوسف باخر کا پیرہن پہنایا شاہ کو خلعت دربار ظلمنن مظلوم کا جنازہ اٹھا روئے مرد و زن حجرے سے اپنے قبلہ دنیا وہ دی چلے سونے مقام سونے کو زیر زمین چلے تابوت کو تھے گھیرے ہوئے صاحب عذاب دیوار و در سے آتی تھی فریاد کی صدا روتے تھے حق شناس جگر بند مصطفیٰ اما مصر سے موسی کاظم کے تھا جدا پڑھ کر نماز میت شاہ انام کی پڑھ کر نماز میت شاہ انام کی باخر کے پاس خبر بنائی امام کی ہم خوش نصیب ہیں کہ شاعر اہل بیت جناب رضا سرسوی صاحب تقریباً 25 سال کے بعد اہل نگرم کو اپنا کلام پیش کر رہے ہیں. آئیے ایک صلوات کے سہارے ہم جناب رضا سرسوی صاحب کو دعوت دیتے ہیں پر محمد والے محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ہی سامعین اور مومنین عزیزان امام مجموع خصوصاً اہل نگرم کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور آج کی مجلس کو خطاب کرنے والے میرے محترم عالی جناب مولانا سید قاضی عسکری صاحب قبلہ کی خدمت میں بھی سلام پیش کر کے دعاؤں کا محتاج ہوں اور بے پناہ شکر گزار ہوں کہ تقریباً 25 سال کے بعد مومنین نگرم سے مخاطب ہو رہا ہوں. تو چند ایک مجلس کے عنوان سے مسدس کے چند بند پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی کے واسطے ہم شیر کا تحفہ مجلس، نور ایمان کا ہے مقصد کا اجالا مجلس، ایک بیمار کا مخصوص وظیفہ مجلس، گھر بنا دیتی ہے جنت کا نمونہ مجلس، رخ پر ملتے ہیں ملک خاک ازا خانوں کی، خوشبو آتی ہے یہاں بولتے قرآنوں کی، آبرو دین کی نسلوں کی بقا ہے مجلس، جس کی سنتا ہے خدا اس کی دعا ہے مجلس، تخت ہل جاتے ہیں جس سے وہ صدا ہے مجلس، گھر میں قاتل کے جو رکھی وہ بنا ہے مجلس، خاک میں سطوت شاہی کو ملایا اس نے، حاکم شام کی نیندوں کو اڑایا اس نے، حاکم شام کی نیندوں کو اڑایا اس نے، حاکم شام کی نیندوں کو اڑایا
चलती फिरती हुई ये कर्ब बला है मजलिस, जुल्म की धूप में रहमत की घटा है मजलिस, जो मसीहा को शिफा दे वो दवा है मजलिस, प्यासी रूहों के लिए आब बका है मजलिस, सर बुलंदों से मिलाता है तमस्सुक इसका, इज्जत शाहों को देता है तबर्रुक इसका, कश्ती गम के लिए एक किनारा मजलिस, बेसहारों का है दुनिया में सहारा मजलिस, फितर से वक्त की किस्मत का सितारा मजलिस, मिटने देती ही नहीं हम नाम हमारा मजलिस, गर्क बेड़ा हुआ खुशकी में रियाकारों का, तस्करा अर्श पर होता है अज़ादारों का, तस्करा अर्श पर होता है अज़ादारों का, हर अज़ादार को बच्चों से है प्यारी मजलिस, माँ की गोदी में हुई पहली हमारी मजलिस, 14 सदियों से है हर दौर में जारी मजलिस, मिट गया जुल्म यजीद और नहारी मजलिस, सर खुले शाम के दरबार में मजलिस की है, हमने बगदाद की दीवार में मजलिस की है, हमने बच्चे किए कुर्बान बराए मजलिस, अपनी ख्वाहिश नहीं कोई सिवाय मजलिस, हम अज़ादारों का साया है रिदाए मजलिस, मुफ्ती चिल्लाए कि हमने न की हाय मजलिस, मसनद हश्र पर जब अहमद मुख्तार आए, फूल अशकों के लिए शह का अज़ादार आए, फूल अशकों के लिए शह के अज़ादार आए, बुझ नहीं सकता हवाओं से चरागे मजलिस, लोग कहते हैं जिना जिसको है बागे मजलिस, कब्र में चांद सा चमकेगा ये दागे मजलिस, आसमानों से भी ऊंचा है दमागे मजलिस, फर्श मजलिस यही नहीं फर्श मजलिस नहीं ये तख्त सुलेमानी है, पाक बिल्कीस में खुदा के यहाँ छानी है, पाक नस्लों को है ज़ैनब की अमानत मजलिस, अशकों से करती है चेहरों की तहारत मजलिस, हर ज़माने में है दुनिया की ज़रूरत मजलिस, है खुदा वालों की मखसूस इबादत मजलिस, इसमें जो बहते हैं आंसू उन्हें दुर कहते हैं, हर अज़ादार को हम सानिए हुर कहते हैं, हर अज़ादार को हम सानिए हुर कहते हैं, है मुसलमान के लिए अजर रिसालत मजलिस, पैदा इस्लाम की करती है मोहब्बत मजलिस, दौर गैबत में है उम्मत की क़यादत मजलिस, कोई घाटा नहीं जिसमें वो तिजारत मजलिस, कम से कम मर्द ये खातून जिना हैं आंसू, ढूंढते फिरते हैं राहिब के कहाँ हैं आंसू, हम गरीबों के मकानों की है जीनत मजलिस, बाटा करती है तबर्रुक में शराफत मजलिस, अपने सीने से लगाए है शरीयत मजलिस, बाप का विरसा है और माँ की तहारत मजलिस, गुलशन शाह को बिद्दत जो कहा करते हैं, अपनी माओं की वो तौहीन किया करते हैं, हर ज़माने में है पैगाम पैगंबर मजलिस, शहरगे जुल्म पर चलता हुआ खंजर मजलिस, दीन शब्बीर है और दीन का मुकद्दर मजलिस, आने वाला है वो दिन होगी जो घर घर मजलिस, जुल्म की मार पड़ेगी ये जहाँ जाएंगे, खुद ही घबरा के मुसलमान यहाँ आएंगे, घर में जहरा को बुलाने का बहाना मजलिस, है रसूलों के ठहरने का ठिकाना मजलिस, मरते दम माँ ने कहा भूल न जाना मजलिस, मुझसे उल्फत है तो हर रोज़ कराना मजलिस, चाहते हो जो मुझे कब्र में तकलीफ़ न हो, चाहते हो जो मुझे कब्र में तकलीफ़ न हो, मजलिस शाह के कुरान में तहरीफ न हो, मजलिस शाह के कुरान में तहरीफ न हो, परचम हजरत अब्बास उठाए रहिए, एहतराम गम शब्बीर बचाए रहिए, मातमों सजदे के फूलों को खिलाए रहिए, मस्जिदों को अज़ाखाने से मिलाए रहिए, ज़ेर खंजर जो दिया है वो सबक है मजलिस, जिस पर लिखी है इबादत वो वरक है मजलिस, सीरत ज़ैनब मुस्तर है निज़ाम मजलिस, कोई रंजिश न हो आपस में बनामे मजलिस, देखो बदनाम न हो जाए मकाम मजलिस, सारी दुनिया को सुनाओ ये प्याम मजलिस, कैद मजहब की नहीं कोई अज़ादारी में, फूल हर रंग के हैं शाह की फुलवारी में, ज़िंदा रहने का सिखाती है सलीका मजलिस, सरफरोशान वफा का है मुसल्ला मजलिस,
بھائی چارے کا بتاتی ہے قرینہ مجلس، جو پڑھا جاتا ہے دل سے وہ صحیفہ مجلس، جو بھی انسان چلا آیا عزا خانے میں، یوں لگا جیسے بہار آ گئی ویرانے میں۔ ملک کی شان ہے، عزت ہے، بقا ہے مجلس، کام جو آتی ہے سب کے وہ عطا ہے مجلس، سایہ کرتی ہے جو سب پر وہ گھٹا ہے مجلس، روشنی باقی ہے جس سے وہ دیا ہے مجلس۔ کوئی ہندو ہے مسلمان ہے نہ عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے نہ مسلم ہے نہ عیسائی ہے، جو حسینی ہے وہ شبیر کا شیدائی ہے، جو حسینی ہے وہ شبیر کا شیدائی ہے، سینہ اکبر محرو کی دوا ہے مجلس، غمزدہ ماؤں کے زخموں کی شفا ہے مجلس، ساکن غیب کے رونے کی صدا ہے مجلس، کربلا میں جو چھینی تھی وہ رضا ہے مجلس، پردہ غیب سے جس دن بھی امام آئیں گے، ہر رضا خانے کی مجلس میں رضا جائیں گے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ایک بار پھر تمام مومنین مغرب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور دعاؤں کا موقع رضا سے آپ کا خادم۔ ابھی حجت الاسلام مولانا سید محمد عسکری صاحب اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله، أما بعد فقد قال الله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ عزیزان گرامی، ہماری اس زمین پر اسی وقت اربوں انسان زندگی بسر کر رہے ہیں، جو مختلف قوموں، تہذیبوں اور مذہبوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ سب کی زندگی یکساں و یک رنگ نہیں ہے، ہر ایک کے جینے کا انداز اور لائف اسٹائل جداگانہ ہے۔ سب جی رہے ہیں لیکن ایک طرح سے نہیں جی رہے ہیں۔ لائف اسٹائل اور طرز زندگی کا تعلق انسان کی آئیڈیالوجی اور اس کے تصور کائنات سے ہے، زندگی کے بارے میں اس کی سوچ سے ہے۔ جیسی سوچ ہوگی ویسے ہی لائف اسٹائل اسے پسند ہوگا۔ مولا کائنات اور معاویہ کے طرز زندگی میں اگر فرق ہے، ابوذر اور عمر سعد کے لائف اسٹائل میں اگر اختلاف ہے، تو اس کا سبب ان کے عقائد، طرز فکر اور آئیڈیالوجی کا اختلاف ہے۔
دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھنے والے مادہ پرستوں کی پسندیدہ لائف سٹائل کچھ اور ہوگی، اور دنیا کو آخرت کی کھیتی تصور کرنے والے خدا پرستوں کا طرز زندگی کچھ اور ہوگا۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ہماری گفتگو اس وقت ہم شیعیان اہل بیت کی لائف سٹائل کے سلسلے میں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں شیعہ اہل بیت ہونے کی توفیق عنایت فرمائی، جن کی نجات یقینی ہے۔ سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی قیامت کے دن کامیاب ہیں۔ یا علی انت وشیعتک فی الجنہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی جنت میں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں شیعہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ اپنے وسیع معانی اور معارف کا ایک سمندر اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ شیعہ یعنی وہ شخص جو توحید و نبوت و قیامت و جنت و جہنم پر یقین رکھنے کے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے منتخب کیے گئے 12 اماموں کی امامت و ولایت پر بھی یقین رکھتا ہے۔ شیعہ اسے کہتے ہیں۔ شیعہ وہ ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اور عمل میں ان کی پیروی ہے۔ دل سے ان سے محبت کرتا ہے اور عمل کے میدان میں ان کی پیروی اور ان کا اتباع کرتا ہے۔ ان کے نقش قدم پر چلنے ہی کو دنیا و آخرت کی سعادت و سرفرازی کا واحد ذریعہ تصور کرتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ان ہستیوں کو ہماری ہدایت و رہنمائی ہی کے لیے امام بنایا ہے۔ اللہ نے اگر انہیں امام بنایا ہے، امام بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ان کی ثناخوانی کرتے رہیں، صرف ان کے فضائل و کمالات بیان کرتے رہیں، صرف ان کے قصائد پڑھتے رہیں۔ نہیں، ثناخوانی و مدحخوانی و قصائد و فضائل کے تذکرے اور بیان کے ساتھ ساتھ ان کی ہدایات پر عمل کرنا، ان کی رہنمائیوں پر دھیان دینا، ان کی تعلیمات کو غور سے سننا، پڑھنا، سمجھنا اور اسے اپنی عملی زندگی میں اسے کام میں لانا۔ چنانچہ سورہ انبیاء آیت 73 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے امام بنایا ہے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے امام نہیں ہیں، انہیں اللہ نے امام کے عنوان سے منتخب کیا ہے، چنا ہے، اللہ نے انہیں امام بنایا، اس لیے امام بنایا ہے۔ جعلناہم ائمۃ، انہیں ہم نے امام بنایا، یہدون بامرنا، ان کی ڈیوٹی، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ہمارے امر کی جانب لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کرتے ہیں۔ وأوحینا الیہم فعل الخیرات، جنہیں ہم نے امام بنایا ہے اپنے امر کی طرف بندگان خدا کی رہنمائی کے لیے، ہم نے ان کی طرف تمام نیکیوں کی وحی کر دی ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم نے انہیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کر دی ہے۔ نماز سمبل ہے عبادت خدا کا، زکوٰۃ سمبل ہے خدمت خلق خدا کا۔ نہ عبادت خدا کے بغیر اسلام کا کوئی معنی ہے، اور نہ خدمت خلق خدا کے بغیر اسلام کا کوئی تصور ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں اسلام کے لیے انتہائی ضروری ستون ہیں، ان میں سے ایک بھی اگر منہدم ہو گیا اسلام کی عمارت
باقی نہیں بچے گی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ شخصیتیں جنہیں ہم نے امام بنایا ہے اپنے امر کی طرف ہدایت و رہنمائی کے لیے، یہ وہ افراد ہیں کہ جو صرف اور صرف ہماری ہی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی اطاعت و عبادت کے سوا، اللہ کی اطاعت و عبادت کے سوا کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، کسی کو اہمیت نہیں دیتے، کسی کی خواہش، کسی کی پسند، کسی کی ناپسند ان کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ ان کی نگاہ میں صرف ایک ہستی ہے جس کی پسند اور ناپسند اہمیت کے لائق ہے، اس ہستی کا نام اللہ ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی یہ شان ہے، یہ ان کے معصوم ہونے کی دلیل ہے۔ کانوا لنا عابدین، یہ صرف اور صرف ہماری سنتے ہیں، یہ عصمت کی دلیل ہے۔ پروردگار نے آخر میں یہ جملہ بیان کر کے کہ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، بے جھجھک ان کی اطاعت کے لیے محرک فراہم کر دیا۔ جب ان کی اطاعت میں ہمیں کوئی جھجھک نہیں ہے، کوئی جھجک وہاں ہوتی ہے اطاعت میں جہاں اس بات کا اندیشہ ہو، کیا پتا جس چیز کی طرف یہ بلا رہے ہیں صحیح ہے غلط ہے، یہ ہمیں نجات دلائے گی یا خدا نخواستہ ہمیں تباہ و برباد کر دی گی، ان کی اتباع اور ان کی پیروی۔ کانوا لنا عابدین کا جملہ بیان کر کے خدا بند متعال نے ان کے سلسلے میں ہر قسم کے شک و شبہے کو دور کر دیا کہ بلا جھجھک ان کی اطاعت انسان کر سکتا ہے۔ اللہ کے معین کیے ہوئے معصوم اماموں کی ہدایات پر عمل کر کے ہم شیعیان اہل بیت الحمدللہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ قیامت کے دن ساری خلائق ہمیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھے گی اور کہے گی اے کاش ہم بھی شیعہ ہوتے۔ لیکن عزیزو، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جو جتنی بلندی پر ہوتے ہیں ان کے گرنے اور پھسلنے کا اتنا ہی زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور جو جتنی بلندی سے گرتا ہے اتنا ہی اسے چوٹ بھی زیادہ لگتی ہے۔ چند فٹ کی بلندی سے گرنے والا اسے معمولی سا فریکچر ہی ہو سکتا ہے حد اکثر، لیکن پہاڑ کی چوٹی سے گرنے والے کی ہڈی چور چور ہو جاتی ہے، وہ اپنی زندگی ہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمیں قدم قدم پر ہوشیار رہنے اور اپنی زندگی کو قرآن و اہل بیت اطہار کی سیرت و تعلیمات کے مطابق سنوارنے کی دعوت دی ہے۔ زندگی کی شاہراہوں پر شیطان کے بچھائے ہوئے جال سے ہوشیار رہنے کی دعوت دی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جن کی شہادت کے یہ ایام ہیں، عبداللہ بن جندب کو خطاب کر کے ہم شیعوں کو شیطان کے بچھائے ہوئے جال سے ہوشیار رہنے اور لائف اسٹائل اور جینے کا ہنر سکھایا ہے۔ اگر ہم اسے حرز جاں بنا لیں، امام کی وہ ہدایات جو انہوں نے عبداللہ بن جندب کو خطاب کر کے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اگر ان ہدایات اور ان تعلیمات کو ہم حرز جاں بنا لیں تو انشاءاللہ ہم ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رہیں گے اور اللہ جل شانہ کا عطا کردہ مقام و عظمت محفوظ رکھنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ میں سب سے پہلے عبداللہ بن جندب کا تعارف کرا دوں کہ یہ کون ہستی ہے جس سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جن کے ذریعے ہم تک اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ عبداللہ بن جندب کا شمار دوسری صدی ہجری کے عظیم شیعہ علماء اور متقی و پارسا راویان حدیث میں ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم اور امام رضا علیہ السلام کی صحابیت و شاگردی کا شرف انہیں حاصل ہے۔ ائمہ طاہرین کی نگاہ میں ان کی
بڑی عظمت ہے اور ان کا درجہ بہت بلند ہے. انہوں نے ایک مرتبہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ مولا کیا آپ ہم سے راضی ہیں؟ کیونکہ ایک شیعہ کے لیے، ایک محب کے لیے، ایک چاہنے والے کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کا امام اس سے راضی ہو. سب سے بڑا دکھ، سب سے بڑا غم، سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑی مصیبت ایک شیعہ کے لیے یہ ہے کہ اس کا امام اس سے راضی نہ ہو. انہوں نے پوچھا مولا کہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں خدا کی قسم میں بھی راضی ہوں، اللہ بھی راضی ہے تم سے اور اس کا رسول بھی تم سے راضی ہے. امام جعفر صادق ان عبداللہ بن جندب کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں یا عبداللہ لقد نصب ابلیس حبائلہ فی دار الغرور. اے عبداللہ بن جندب ہوشیار ہو جاؤ، کان کھول کے سنو کہ ابلیس نے اس پرفریب دنیا میں چاروں طرف اپنے جال بچھا رکھے ہیں. فما یقصد فیہا الا اولیاءنا. ابلیس نے یہ جال کن لوگوں کو شکار کرنے کے لیے بچھایا ہے؟ کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، دشمنان اہل بیت کو؟ نہیں. فما یقصد فیہا الا اولیاءنا، اس کا نشانہ، اس کا ٹارگٹ ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعوں کے سوا کوئی اور نہیں ہے. شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، خاص طور سے اللہ کے مطیع و فرما بردار بندوں کا. اس نے انہی بندوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی قسم کھا رکھی ہے. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. جب پروردگار نے اسے یہ جو ہے نکل جانے کا حکم دیا تھا فَخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ، تو اس نے اس کے جواب میں یہی تو کہا تھا نا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. تیری عزت و جلال کی قسم میں سب کو بہکاؤں گا سوائے عباد مخلص کے. انسان جتنا زیادہ راہ مستقیم پر گامزن ہوتا ہے، شیطان اتنا ہی زیادہ اسے بہکانے کے لیے سازشیں رچتا ہے. شیطان ان لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتا جنہوں نے شروع ہی سے پروردگار کی راہ میں قدم نہیں رکھا ہے. وہ خود ہی گمراہ ہیں، انہیں گمراہ کرنے کے شیطان کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن جیسے ہی کوئی شخص راہ حق میں قدم رکھتا ہے، شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اسے پہلے قدم پر ہی بہکانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے جیسے انسان صراط مستقیم پر آگے بڑھتا جاتا ہے، شیطان کی کوششیں بھی ڈبل ٹرپل ہوتی جاتی ہیں. ہم شیعہ اہل بیت جنہوں نے حق کو پہچان لیا ہے اور تمام ادیان و مذاہب کے درمیان ہمارا دین، ہمارا مذہب صحیح ترین دین اور برحق ترین مذہب ہے. شیطان کی دشمنی و عداوت بھی ہم لوگوں سے سب سے زیادہ ہے. وہ ہمیں راہ حق سے منحرف کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہے. وہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنی پوری طاقت اس نے جھونک دی ہے. ہمیں شیطان سے جنگ میں پوری ہوشیاری سے کام لینا ہوگا تاکہ ولایت اہل بیت علیہم السلام کا یہ قیمتی ترین گوہر شعوری یا لاشعوری طور پر ہمارے ہاتھوں سے نکلنے نہ پائے. اپنی موجودہ حالت پر مغرور نہ ہوں کیونکہ انجام کی کسی کو خبر نہیں ہے. اپنے مستقبل کے لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ شیطان نے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے اور ہم سے ولایت اہل بیت کا گوہر چھیننے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اسی اہم ترین نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لقد نصب
इबलीस हबाइलहु फी दारिल गुरूर वला यक़सुदु फीहा इल्ला औलियाना। आगाह हो जाओ, शैतान का टारगेट और निशाना हमारे शिया, हमारे चाहने वालों के सिवा कोई और नहीं है। शैतान का असल मकसद हमारे दोस्तों को शिकार करना है। उसके बाद हजरत ने अपने चाहने वालों का तारुफ कराया है, और उनका तारुफ कराते हुए फरमाते हैं कि हमारे चाहने वाले, अपने दिलों में हमारी मोहब्बत सजाने वाले अफराद किन सिफात के हामिल हैं, जिन्हें शिकार करने के लिए शैतान ने पूरी दुनिया में अपना जाल बिछा रखा है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते कि उनकी पहली सिफत यह है कि वलक़द जल्लतिल आखिरतु फी अयुनिहिम हत्ता मा युरीदूना बिहा बदला। हमारे चाहने वालों की निगाह में, उनकी निगाह में आखिरत इतनी अजीम है कि वो किसी कीमत पर भी उसका सौदा करने को तैयार नहीं होते। दुनियावी जिंदगी में आसाइश, दुनिया आखिरत में टकराव होता रहता है। जो चीजें दुनिया में आसाइश फराहम करती हैं, अक्सर औकात, हमेशा अलबत्ता नहीं, अक्सर औकात ये आसाइशें आखिरत की आसाइश से इंसान को महरूम कर देती हैं। दुनियावी जिंदगी में आसाइश, दुनिया और आखिरत में टकराव होता रहता है। आखिरत को कुर्बान, कुछ अफराद वो होते हैं जो दुनिया की खातिर आखिरत को कुर्बान कर देते हैं जब ये टकराव होता है, और कुछ वो होते हैं जो दुनिया की खातिर आखिरत को कुर्बान कर देते हैं। कुछ आखिरत की खातिर दुनिया को कुर्बान करते हैं, कोई दुनिया की खातिर आखिरत को कुर्बान कर देते हैं। दुनिया की खातिर आखिरत को कुर्बान करने का एक नमूना उमर साद है। उमर साद ऐसा नहीं था कि उमर साद इमाम हुसैन की अजमत और शख्सियत से आशना नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि उमर साद यजीद को अच्छा समझता था, इमाम हुसैन से अच्छा समझता था यजीद को। ऐसा भी नहीं था कि उमर साद को कत्ल इमाम हुसैन के गुनाह अजीम होने का इल्म नहीं था। इमाम हुसैन की अजमत से भी अच्छी तरह से आशना था, यजीद की खबासतों को भी खूब पहचानता था, कत्ल इमाम हुसैन के जुर्म की संगीनी से भी अच्छी तरह वाकिफ था। यही वजह है कि जब इब्न ज़ियाद ने उमर साद को बुलाया है करबला भेजने के लिए, और उमर साद से इब्न ज़ियाद कहता है कि हुसैन करबला पहुंच चुके हैं, तुम्हें करबला जाना है, या हुसैन से बैअत लो या हुसैन का सर कलम कर लो। उमर साद पहचानता है इमाम हुसैन को, यजीद को भी पहचानता, उसे मालूम है कभी भी हुसैन इब्न अली बैअत नहीं करने वाले हैं। और सर कलम करना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है। क़यामत तक के लिए लानत का तौक गले में जो है पड़ जाएगा, और आखिरत में जहन्नम के सिवा कोई और ठिकाना नहीं है। लिहाजा उसने पहले मरहले में इब्न ज़ियाद से इनकार कर दिया कि मैं हरगिज़ ये काम करने को तैयार नहीं, मैं तो रह जा रहा हूं। इब्न ज़ियाद ने कहा पहले करबला फिर रहे, अगर करबला नहीं तो रह भी नहीं। अब ये वो मकाम है जहां दुनिया की दौलत, दुनिया की आसाइश, दुनिया का ऐश व आराम आखिरत से टकरा रहा है। एक को कुर्बान करना है, या दुनिया को कुर्बान करके हुर बनना है, या आखिरत को कुर्बान करके उमर साद बनना है। उमर साद सोच में पड़ गया। इब्न ज़ियाद से कहता है मुझे एक रात सोचने का मौका दिए, फुर्सत दी जाए कि मैं गौर व फिक्र करूं। इजाजत मिल गई। उमर साद का बेटा कहता है कि रात भर मेरा बाप सहने खाना में टहलता रहा, अब ज़ेर लब ये जो है बड़बड़ाता जाता था, अपने ही से बातें करता जा रहा था, क्या मैं करबला चला जाऊं?
وہاں جا کر کے حسین ابن علی سے جنگ کروں، ان کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لوں، یا رے کو چھوڑ دوں، کربلا نہ جاؤں؟ اترک الرے والرے منیتی، لیکن رے تو میرا خواب ہے. اگر رے کی حکومت مل گئی 7 نسلیں ہماری عیش کریں گی. صبح ہوتے ہوتے شیطان اس پر غالب آ گیا اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کربلا جاؤں گا، رے نہ چھوڑوں گا. تو یہ وہ موقع جس وقت ٹکراؤ ہو جاتا ہے دنیا اور آخرت کے درمیان میں، دنیا کو ٹھوکر مار کے آخرت کو گلے لگا لینا بہت بڑے کلیجے، اس کے لیے بہت بڑے کلیجے کی ضرورت ہے. اس کے لیے اسی دنیا کی زندگی میں مشق کی ضرورت ہے. یہ صفت انسان کے اندر ایک دن میں پیدا نہیں ہو جاتی ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ جو ہیں وہ اس شان کے حامل ہوتے ہیں، اس چیز کے مالک ہوتے ہیں. شیعہ کوئی معمولی افراد نہیں ہوتے، اتنے قوی دل ہوتے ہیں، اتنے مضبوط ایمان کے مالک ہوتے ہیں. آخرت ان کی نگاہ میں اتنی قیمتی ہوتی ہے، اتنی عظیم ہوتی ہے. لقد جلت الآخرت فی اعینہم حتی ما یریدون بها بدلا. وہ آخرت کا سودا کسی چیز سے کرنے کو تیار نہیں ہوتے. رائے کی حکومت کیا ہے؟ پوری دنیا کی حکومت بھی اگر انہیں مل جائے پھر بھی وہ آخرت کو ٹھکرانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شیعہ ہیں، علی کے شیعہ ہیں، علی کے نقش قدم پر چلنے والے شیعہ. شیعہ من شایع علیاً، شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی کے نقش قدم پر چلتا. علی کا نقش قدم کیا ہے؟ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام عظمت آخرت اور دنیا کی پستی کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں واللہ لو اعطیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها على ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلتها. خدا کی قسم، رے کی حکومت کیا ہے؟ پوری دنیا نہیں، پوری کائنات، کیونکہ دنیا تو کائنات کا چھوٹا سا حصہ ہے نا. پوری کائنات کی ساری دولت، پوری کائنات کی حکومت اور اقتدار میرے سامنے لا کے رکھ دیا جائے. علی یہ تمہارے لیے ہے، شرط صرف اتنی ہے کہ اللہ کی اتنی سی نافرمانی کر لو کہ چونٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے اسے چھین لو. ما فعلت، یہ کرنے کو تیار نہیں. آخرت اتنی عظیم ہے. تو ان امیر المومنین کے نقش قدم پر چلنے والا شیعہ، اس کی نگاہ میں آخرت اتنی عظیم ہے کہ کسی چیز کے بدلے میں وہ آخرت کا سودا کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اس کے بعد امام فرماتے، امام جعفر صادق علیہ السلام شیعوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے آہ آہ علی قلوب حشیت نورا. کیا کہنا ہے ان دلوں کا جو نور الہی سے لبریز ہیں. نور الہی سے قلوب لبریز ہیں، اسی لیے دنیا کی چمک دمک ان کی نگاہوں میں بے قیمت ہے. سورج کے مقابلے میں شمع کی کیا حیثیت ہے؟ جن کے دل میں نور الہی ہے ان کی نگاہوں میں جو دنیا کی چمک دمک کیا معنی رکھتی ہے کہ دنیا کی چمک دمک کی خاطر وہ آخرت کو ٹھکرا دیں گے، آخرت کا سودا کر لیں گے. اس کے برعکس دنیا کا زرق برق جن کی نگاہوں کو خیرہ بنا دیتی ہے ان کے دل تاریک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آخرت کو بھلا کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. لیکن اہل بیت کے چاہنے والے ایسے نہیں ہوتے. ان کے دل نور الہی سے منور ہوتے ہیں. امام فرماتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَتِ الدُّنْيَا عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الشَّجَاءِ الْأَرْقَمِ وَالْعَدُوِّ الْأَعْجَمِ. دل نور الہی سے لبریز ہونے کے نتیجے میں
دنیا کی حقیقت ان پر آشکار ہو جاتی ہے اور وہ دنیا کو اس خطرناک زہریلے سانپ کے مانند سمجھنے لگتے ہیں جو انہیں دھوکہ دے کر ڈسنے کے لیے چولے بدلے ہوئے ہیں۔ شجاع ارقم اس سانپ کو کہتے ہیں جو نہایت خطرناک ہوتا ہے اور دھوکہ دینے کے لیے اکثر صحرا میں دم کے بل کھڑا ہو جاتا ہے۔ دور سے دیکھنے والا اسے خوبصورت لکڑی سمجھ کر جب اس کے قریب آتا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے تو وہ اسے ڈس لیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ بھی اتنے ہوشیار و زیرک ہیں کہ وہ دنیا کو اسی سانپ کے مانند سمجھتے ہیں، اس سے ہوشیار رہتے ہیں اور اس کے جال میں پھنسنے سے بچ جاتے ہیں۔ والعدو العاجم، ہمارے چاہنے والے دنیا کو عدو عاجم سمجھتے ہیں۔ دیکھیے دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جس سے اگر عقلی استدلالی گفتگو کی جائے تو حقیقت سے روشناس ہو کر اپنی دشمنی سے باز آ جاتا ہے۔ نہیں جانتا تھا، جان گئے، نہیں جاننے کی بنا پر دشمنی پر تلا ہوا تھا، پتہ چل گیا، سمجھ گیا، دشمنی سے باز آ گیا۔ لیکن کچھ ایسے دشمن ہیں جن کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی استدلال، کوئی بھی دلیل وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ضد اور ہٹ دھرمی کے سوا انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ ان سے عقلی اور منطقی گفتگو کی توقع عبث اور لغو ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اس کا بہترین نمونہ ہے۔ عربی میں ایسے دشمن کو عدو اعجم کہا جاتا ہے جس کی سمجھ میں نہ عقلی دلائل آتے ہیں نہ منطقی باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں، صرف اور صرف اپنا مفاد، اپنی ضد اور اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہتے ہیں۔ ہمارے شیعہ دنیا کو ایسے ہی دشمن سمجھتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ دنیا کو ایسا ہی دشمن تصور کرتے ہیں، لہذا اس کے مقابلے میں ہمیشہ چوکنا رہتے ہیں اور اس کے جال سے ہمیشہ ہوشیار رہتے ہیں، کبھی بھی اس سے دوستی کی توقع نہیں رکھتے۔ انسو باللہ، پہچانو کہ شیعہ کون ہے، جن کو وہ درجہ، وہ عظمت، وہ مقام حاصل ہے، جن کی جنت ضمانت شدہ ہے، گارنٹیڈ ہے۔ کون ہے وہ؟ انسو باللہ، ہمارے شیعہ اللہ سے مانوس ہیں۔ ہمارے شیعہ دنیا پرستوں کے برخلاف خدا سے مانوس ہوتے ہیں۔ دنیا پرست صرف اپنی مادی خواہشات سے مانوس ہوتے ہیں اور خدا سے وحشت زدہ رہتے ہیں۔ شیعہ اس کے برعکس ہیں، وہ خدا سے مانوس ہیں اور غیر خدا سے وحشت زدہ رہتے ہیں۔ اگر وہ کسی کمرے میں تنہا رہ کر حضور قلب کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیں، وہ افراد جو دنیا پرست ہیں، تو انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کسی اندھیری کال کوٹری میں انہیں قید کر دیا گیا ہو اور کوئی ان کی جان لینا چاہتا ہو۔ جبکہ ہمارے شیعہ ایسے موقع کو، ایسے حالات کو بہترین نعمت خدا تصور کرتے ہیں۔ مادہ پرست، دنیا پرست افرادوں کو ہر چیز میں مزہ آتا ہے سوائے یاد خدا کے، سوائے ذکر خدا کے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب یعقوب کے بیٹے ایک دن اپنے بابا کے پاس آتے ہیں کہ بابا، آپ کو تو پتا ہے کہ ہم نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ہم پر عذاب نازل نہیں کیا؟ کیا اس لیے کہ ہم نبی زادے ہیں؟ جناب یعقوب نے کہا کہ بچوں، اب اللہ کی مصلحت اللہ جانے، ہمیں کیا پتا، یعنی آپ کا تو رابطہ ہے، آپ پوچھیے اپنے پروردگار سے کہ کیا وجہ ہے کہ اس نے ہم پر عذاب نازل نہیں کیا۔
जनाब याकूब ने जब मुनाजात की अपने परवरदिगार से, बच्चों का सवाल खुदा के सामने पेश किया, जवाब मिला, याकूब तुम्हारे बच्चे इसी वक्त मुब्तलाए अजाब हैं, उन्हें एहसास अजाब नहीं है। का पालने वाले वो बच्चे हमसे पूछेंगे कि फिर वो अजाब क्या है जिसका हमें एहसास नहीं है। जवाब मिला, याकूब इससे बड़ा अजाब और क्या हो सकता है कि तुम्हारे बच्चों को हर चीज में मजा मिलता है, हर चीज में लुत्फ आता है, सिवाय हमारी याद के, सिवाय हमारे जिक्र के। इन्नहा लकबीरा, कुरान कहता है कि नमाज खाशिईन के अलावा बकिया लोगों के लिए बहुत बड़ा बोझ है। लेकिन जो शिया अहले बैत हैं, जो अहले बैत के चाहने वाले हैं, उनके लिए सबसे बड़ी लज्जत जिक्र खुदा है, नमाज है, इबादत है और मुनाजात है। शिया अगयार से दूर होकर अपने असली महबूब से राबिता बरकरार करने के लिए बेकरार रहते हैं। वो नमाज का वक्त आने का इंतजार करते रहते, घड़ियां गिनते हैं, नमाज शब के लिए लहजा शुमारी करते रहते हैं, ताकि रात की तन्हाई में अपने माबूद से राज़ो नियाज़ कर सकें। इस्तौहशु मिम्मस्तअनसल मुतरफून, हमारे शियों की एक पहचान, एक सिफत ये भी है कि दुनिया के ऐशो इशरत में गर्क ऐश परस्त इंसान जिन चीजों से उल्फतो मोहब्बत रखते हैं, हमारे शिया उन चीजों से बेजार व वहशत ज़दा रहते हैं। दुनिया वालों को जिन चीजों में लुत्फ मिलता है, महफिल गुनाह में उन्हें लुत्फ मिलता है, महफिल रक़्स व सुरूर में उन्हें लुत्फ मिलता है, लेकिन हमारे शिया, हमारे चाहने वाले उन जगहों से वहशत ज़दा रहते हैं, हमेशा वहां से फरार इख्तियार करते हैं। अव्वल तो वहां जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और अगर लाइल्मी में, बेखबरी में ऐसी जगहों पर, ऐसी महफिलों में पहुंच भी गए तो फौरन बेकरार होकर के वहां से भाग खड़े होते हैं। उलाइका औलियाई हक्का, यही वो अफराद हैं जो सच में हमारे चाहने वाले हैं, हमारे मुहिब हैं, हमारे शिया हैं। मुहिब, चाहने वाले शिया को अगर पहचानना है तो देखो ये सिफात उनके अंदर पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। अगर हैं तो वही हमारे सच्चे चाहने वाले हैं, और शैतान इन्हीं को फरेब देने के लिए जाल बिछाए हुए हैं। वो अपने बिछाए हुए जाल में उन्हें फंसाने के लिए तरह तरह की साजिशें करता रहता है। वबिहिम तुकशफु कुल्लु फितना व तुरफउ कुल्लु बलिया, ये हमारे चाहने वाले, ये हमारे शिया बेखासियत अफराद नहीं है। ये हाथ पे हाथ धरे हुए समाज में तमाशा देखने वाले अफराद नहीं हैं। ये ऐसे मुतहर्रिक अफराद हैं, मैदान अमल में इतने ज्यादा सरगर्म हैं कि बिहिम तुकशफु कुल्लु फितना, कि हर फितने के चेहरे से नकाब इन्हीं के जरिए से उल्टी जाती है। ये इतने जीरा, कितने होशियार हैं कि तमाम साजिशों का पर्दा यही चाक करते हैं, इन्हीं के जरिए साजिशों का पर्दा चाक किया जाता है। यहूदी, सहूनी, इसराइली, अमरीकी एजेंट कितनी ही साजिशें तैयार करते रहे, लेकिन उनकी सारी साजिशों को ये हमारे शिया नाकाम बना देते हैं। वतुरफउ कुल्लु बलिया, और हर तरह की बला, हर मुसीबत का मुकाबला डट कर करते हैं, और हर मुसीबत से अपने अवाम को ये बचाते हैं और महफूज रखते हैं। ये लोग न सिर्फ ये कि शैतान के चाल में, शैतान के जाल में असीर नहीं होते, बल्कि उन्हीं के जरिए हर फितने की काट की जा सकती है।
یہ صرف فتنوں کے شکار نہیں ہوتے بلکہ فتنوں کی کاٹ بھی کرنا جانتے ہیں، خود بھی فتنوں سے بچتے ہیں، دوسروں کو بھی فتنوں سے محفوظ رکھنے کی ان کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ہر بلا و مصیبت کو عالم اسلام سے ان کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انہیں میدان دیا جائے، شرط یہ ہے کہ ان کے قریب جایا جائے۔ حزب اللہ ہے لبنان کے نوجوان اور اسلامی مزاحمتی تحریک کے مجاہدین اس کا بہترین نمونہ ہے کہ نہ لالچ نہ دھمکی انہیں نہ صرف یہ کہ کوئی چیز شیطان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکتی، بلکہ وہ شیطانی چالوں کو ناکام بنا کر خلق خدا کو ان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے جان و تن سے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مظلومیت اور ظالموں کے اقتدار کا سب سے بڑا سبب اس قسم کے شیعوں کا فقدان تھا۔ بعض افراد تھے جو اپنے کو شیعہ کہا کرتے تھے، لیکن جن صفات کا تعارف امام جعفر صادق علیہ السلام نے کرایا ہے اس حدیث میں، اس قسم کے شیعہ اتنی ان کی تعداد کم تھی۔ ابھی میں جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عوام کی مظلومیت میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ لیکن اگر اس قسم کے شیعوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی تو ناممکن تھا کہ امام علیہ السلام اس مظلومیت کی زندگی گزارتے۔ سدیر سیرفی امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہاں ان کی آمد و رفت ہے، اپنے کو امام کا شیعہ کہتے ہیں، اپنے کو امام کے اصحاب میں شمار کرتے ہیں۔ سدیر سیرفی ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کے شریعت قدے پر آتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب عباسیوں کی تحریک بنی امیہ کے خلاف شباب پر ہے۔ البتہ بنی عباس نے اپنا اصلی چہرہ عوام کے سامنے پیش نہیں کیا تھا۔ ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہمارا قائد، ہمارا لیڈر رجل من بنی ہاشم، بنی ہاشم کی ایک فرد ہے۔ جب یہ لفظ کہا جاتا تھا رجل من بنی ہاشم تو عام طور سے نگاہیں امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کی طرف یہ جو ہے متوجہ ہوتی تھیں، کیونکہ بنی ہاشم کی سب سے ممتاز شخصیت کا نام تھا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ لیکن اگرچہ امام صادق علیہ السلام کے اس تحریک سے کوئی تعلق نہ تھا، ایک دن سدیر سیرفی امام کے بیت الشرف پہ تشریف آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا ساری دنیا میں آپ کے نام کا چرچا ہے، ہر طرف آپ کا شہرہ ہے اور آپ کا آوازہ ہے، لیکن آپ کے ہاں یہ سناٹا کیوں ہے؟ آپ کے ہاں یہ خاموشی کیوں ہے؟ آپ کے گھر میں تو بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا سدیر، بہت سی جذباتی ہیں یہ سدیر، کئی مرتبہ اپنے انقلابی نعروں کی بنا پر جیل بھی جا چکی ہیں۔ امام کہتے سدیر ہمارے ساتھ ساتھی نہیں ہیں، ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں۔ سدیر کہتے مولا کیا بات کر رہے ہیں؟ آدھی دنیا جو ہے وہ آپ کے چاہنے والوں سے بھری ہوئی ہے۔ امام نے کہا آدھی دنیا؟ ان کا مولا 2/3 دنیا آپ کے چاہنے والوں پر مشتمل ہے۔ امام خاموش ہو گئے۔ سدیر سے فرمانے لگے سدیر کیا میرے ساتھ رابغ چلو گے؟ کچھ باغات تھے امام علیہ السلام کے وہاں پر رابغ میں، مدینے کے قریب ایک علاقہ ہے۔ سدیر نے کہا ہاں مولا۔ تیار ہو گئے دونوں، سواری پر بیٹھے۔ کچھ دور جانے کے بعد نماز کا وقت آ گیا۔ سدیر کہتے ہیں کہ ہم لوگ سواری سے اترے نماز کے لیے۔ نماز پڑھی گئی،
नमाज पढ़ने के बाद एक दफ़ा इमाम ने मुझसे खिताब किया और खिताब करके फरमाया, ये सुदैर, खुदा की कसम, अगर हमारे शियों की तादाद, हमारे चाहने वालों की तादाद इन बकरियों के बराबर होती जो यहां चल रही हैं तो मैं खामोश न बैठता। सुदैर कहते हैं, जब मैंने बकरियों को शुमार किया, जब मैंने बकरियों को गिना है तो कुल 17 बकरियां थी। इमाम फरमाते हैं, अगर 17 शिया भी हमारे पास होते, कौन से शिया? नाम के शिया नहीं कि जिनके नाम पर इमाम का नाम हो, जिनके लबों पर इमाम का कसीदा हो, मगर अमल में दुश्मनान इमाम की सीरत हो, जिनका तर्ज जिंदगी, जिनका लाइफ स्टाइल दुश्मनों का लाइफ स्टाइल हो, जो जिंदगी के स्टाइल के लिए, लाइफ स्टाइल के लिए अखयार की तरफ निगाहें उठा के देखते हों, अपने अइम्मा की तरफ देखने के बजाय। ऐसे शिया नहीं, वो शिया जो करबला में मौजूद थे, वो शिया जो करबला में मौजूद थे। तादाद तो उनके सिर्फ 72 ही थी ना, बहुत बड़ी फौज तो नहीं थी इमाम हुसैन के पास, लेकिन वो 72 अफराद जो खुद को दुनिया की तमाम जंजीरों से आजाद करा के इमाम के साथ करबला आए थे। अजीजो, करबला के शुहदा 72 अंसार हुसैन इब्न अली किन अजमतों के मालिक हैं, इसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो एक जुमला ही काफी है, इन्नी लम अरा अस्हाबन औफा मिन अस्हाबी व अबर, मैंने अपने असहाब से ज्यादा बावफा और नेक सहाबी नहीं देखे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रिवायत है, इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि शब आशूर मेरे बाबा ने मेरे खैमे के बगल में एक खैमा नस्ब कर दिया था और उस खैमे में अपने असहाब को इकट्ठा करके मेरे बाबा ने खुतबा दिया। चूंकि इमाम सज्जाद बीमार हैं, इस बज़्म में शामिल नहीं हो सकते हैं, इमाम हुसैन ने ऐसा इंतजाम किया है कि जो कुछ इस खैमे में कार्रवाई हो रही है सब इमाम सज्जाद के कानों तक पहुंचती रहे। इमाम फरमाते हैं कि मेरे बाबा खुतबे के लिए खड़े हुए, मेरे बाबा ने फरमाया, अहमदुल्लाह व उसनी अलैहि फिस्सर्रा व ज़र्रा, मैं अल्लाह की हम्द करता हूं, उसकी सना करता हूं, अच्छे हालात में भी और मुश्किलों और मसाइब से भरे हुए लम्हात में भी। एक जमाना वो था जब नाना का दौर था, मैं नाना की आगोश में रहा करता था, कभी नाना के दोष पे सवार रहता था, सारे असहाब की निगाहें मुझ पर लगी रहती थीं कि काश हुसैन मेरी गोदी में आ जाए। पालने वाले तेरा शुक्र कि तूने मुझे वो मकाम अता किया, वो दर्जा अता किया, वो रुतबा अता किया। पालने वाले कल भी तेरा शुक्र और आज भी तेरा शुक्र। आज भी मैं लोगों के नरगे में हूं, आज भी सबकी निगाहें मुझ पर टिकी हुई हैं, मगर किस लिए? सबकी निगाहें मुझ पर टिकी हुई हैं कि कितनी जल्दी हुसैन का सर कलम होकर के हमारे हाथों में आ जाए। पालने वाले कल भी तेरा शुक्र और तेरी सना, तेरी हम्द, आज भी तेरी हम्द व सना और तेरा शुक्र। पालने वाले कल मैं नाना की आगोश में बैठा हुआ था, नाना मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, मुझे प्यास लग गई। जैसे ही हाज़रीन मस्जिद को एहसास ये हुआ कि हुसैन प्यासा है, मस्जिद वाले दौड़ पड़े मुझे पानी पिलाने के लिए। पालने वाले तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मुझे ये अजमत अता की। और आज मैं ही नहीं, मेरी सकीना भी प्यासी है, मेरा नन्हा शीरखार असगर भी प्यासा है, मगर कोई एक कतरा पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं है। अहमदुल्लाह
وَأُثْنِيَ عَلَيْهِ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، اللہ کی حمد، اس کی ثنا اچھے حالات میں بھی اور مصائب و آلام کے حالات میں بھی۔ اس کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے خطبے کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا انی لم ارا اصحابا اوف من اصحابی و ابر، میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ نیک اور باوفا صحابی نہیں دیکھے۔ کیا خصوصیت ہے اصحاب حسین میں، کیونکہ عزیزو یہ جملہ دہن عصمت سے نکلا ہوا جملہ ہے، کسی عام انسان کا جملہ نہیں ہے کہ کہہ دیا جائے جوش خطابت میں کہے گئے، مبالغے سے کام لے لیا۔ دہن عصمت سے نکلا ہوا ہر لفظ حکمت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، نہ اس میں مبالغے کی گنجائش ہے اور نہ سہو و نسیان کا امکان ہے۔ اگر امام حسین فرما رہے ہیں کہ انی لم ارى اصحابا اوفى من اصحابی وابر، امام حسین کی نگاہ میں نانا رسول خدا کے بھی اصحاب ہیں، بابا علی مرتضیٰ کے بھی اصحاب ہیں، بھیا حسن مجتبیٰ کے بھی اصحاب ہیں۔ یوں کہہ لوں کہ امام کی نگاہ میں سلمان بھی ہیں، ابو ذر بھی ہیں، عمار یاسر بھی ہیں، مالک اشتر بھی ہیں۔ کیا خصوصیت ہے اصحاب حسین میں، کیا امتیاز ہے امام حسین کے اصحاب کا اصحاب پیغمبر میں؟ کون سی خصوصیت سلمان میں پائی جاتی تھی، کون سی خصوصیت ہے جو حبیب ابن مظاہر میں پائی جاتی تھی اور سلمان فارسی میں کم از کم ظاہر نہ ہوئی؟ وہ کون سی خصوصیت ہے جو غلام ابو ذر جون میں پائی جاتی تھی مگر جون کے آقا ابو ذر میں وہ صفت عیاں نہ ہو سکی؟ عزیزو، جہاں تک میں نے غور کیا، دو صفت ایسی ہے جس نے اصحاب حسین کو تمام اصحاب سے ممتاز بنا دیا۔ ایک علم و آگہی، دوسرے اختیار و آزادی۔ عزیزو، پیغمبر کے ہمراہ جو لوگ جایا کرتے تھے میدانوں میں لڑنے کے لیے، جب جناب سلمان جنگوں میں جاتے تھے تو کیا جناب سلمان کو یہ پتا تھا کہ اس جنگ میں شہید کر دیے جائیں گے؟ دو احتمال، ہو سکتا ہے کہ شہید ہو جائیں اور ہو سکتا ہے کہ صحیح و سالم واپس لوٹ آئیں۔ دونوں احتمال تھا۔ کیا عمار یاسر کو پتا تھا کہ ہم شہید کر دیے جائیں گے؟ کیا جناب ابو ذر کو یقین تھا کہ ہم شہید کر دیے جائیں گے؟ نہیں، دونوں کو دو احتمال تھا۔ جناب سلمان کو آخر تک شہادت نصیب نہ ہوئی، جناب ابو ذر شہید ہوئے مگر جنگ میں شہید نہ ہوئے، عشق علی میں، عشق اسلام میں، ربضہ کے میدان میں بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ابو ذر نے دم توڑا، مگر جنگوں میں نہیں مارے گئے۔ جناب عمار یاسر کو جنگ میں شہادت ملی مگر پیغمبر کے ہمراہ نہیں، مولا علی کے ہمراہ جنگ صفین میں مارے گئے۔ لیکن اللہ اکبر، یہ کربلا کے اصحاب حسین ہیں، شہدائے کربلا ہیں، جنہیں اس بات کا علم ہے کہ کل ہم مارے جائیں گے۔ چونکہ امام حسین نے کسی کو بے خبر نہیں رکھا تھا، سب کو بتا دیا تھا کہ کل انجام کیا ہوگا۔ حبیب، کل تم شہید کیے جاؤ گے، زہیر ابن قین کل تم شہید کیے جاؤ گے، بھیا عباس کل تم شہید۔ ایک ایک شہید کا نام امام حسین نے لے لیا تھا۔ ہاں، بس ایک شہید تھا جس کا نام امام حسین نے نہیں لیا تھا۔ وہ کون ہے؟ وہ 13 سال کا بچہ ہے۔ 13 سال کی عمر جینے کی امنگ کی عمر ہوتی ہے۔ جب اس بچے کا نام فہرست شہداء میں نہیں لیا گیا تو ایک دفعہ حسن کا لال قاسم ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، چچا جان اور میں، کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ امام حسین ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے تھے، لیکن عزیزو، ہاں یا نہ میں دیا جانے والا جواب عظمت قاسم کو اجاگر نہیں کر سکتا تھا۔ امام حسین جناب قاسم سے پوچھتے، بیٹا قاسم یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟
کیا معرفت بھرا جواب جناب قاسم دیتے، چچا جان الیوم احلا من العسل، ہر موت نہیں چچا جان، آج کی موت یعنی وہ موت جو ولی خدا کی نصرت کرتے ہوئے، جو دین خدا کی حمایت میں جو موت آ جائے، وہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ قاسم کا جواب سننے کے بعد امام حسین کہتے ہیں، ہاں میرے لال، کل تم بھی شہید کیے جاؤ گے، تم ہی نہیں، تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی کل شہید کیا جائے گا۔ علی اصغر کا نام سنتے ہی بنی ہاشم کا یہ غیرت دار جوان تڑپ گیا، چچا جان میں تو اپنے قدموں سے میدان میں جاؤں گا، میرا بھیا علی اصغر کیسے شہید کیا جائے گا، تو میدان میں جانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ چچا جان کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اشقیاء خیموں میں گھس آئیں گے؟ امام فرماتے، نہیں بیٹا، میں تمہارے بھیا کے لیے پانی کا تقاضا کرنے جاؤں گا، پانی کے بجائے تیرے سے شعبہ سے تمہارے بھیا کو شہید کیا جائے گا۔ جی چاہتا ہے جناب قاسم کو خطاب کر کے کہوں، اے بنی ہاشم کے غیرت دار شہزادے، تمہاری غیرت کو میرا لاکھوں سلام، تم یہ تصور کر کے تڑپ گئے کہیں اشقیاء خیمے میں تو گھس نہ آئیں گے۔ ارے ہمارا لاکھوں سلام صبر سید سجاد پر، کیسے سید سجاد نے برداشت کیا ہوگا۔ ارے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اشقیاء دران خیمے میں گھس آئے ہیں، کوئی زینب کے سر سے چادر چھین رہا ہے، کوئی ام کلثوم کے پشت پہ تازیانے لگا رہا ہے، کوئی سکینہ کو تماچے مار رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ مارے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے ہمارے امام نے جن صفات کا تذکرہ شیعوں کے لیے کیا ہے، پالنے والے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اگر ہم ان صفات سے خالی ہیں تو اپنے کو صفات سے آراستہ کریں، اور اگر وہ صفات ہمارے پاس موجود ہیں تو ان صفات کی حفاظت کی ہم کوشش میں کامیاب ہو سکے۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانہ وانصار۔ ابھی جناب عباس حیدر صاحب ماتمی نوحہ پیش کریں گے۔ دنیا سے آج جعفر صادق گزر گئے، دنیا سے آج جعفر صادق گزر گئے، حسرت کو ہائے زہر ستمگار دے دیے، دنیا سے آج جعفر صادق گزر گئے، دنیا سے آج جعفر صادق گزر گئے، کاظم یتیم ہو گئے کیسا ستم ہوا، کاظم یتیم ہو گئے کیسا ستم ہوا، اہل حرم امام کے سب نوحہ گر ہوئے، دنیا سے آج جعفر صادق گزر گئے، سر پیٹتی ہیں بیٹیاں بیٹے ہیں نوحہ گئے، سر پیٹتی ہیں بیٹیاں بیٹے ہیں نوحہ گئے، محرم ہے امام ششم آج مر گئے، دنیا سے آج جعفر صادق گزر گئے،
بیوائے بین کر رہی ہے سر کو پیٹ کر، بیوائے بین کر رہی ہے سر کو پیٹ کر، ہم بے کسوں کو چھوڑ کے صاحب کدھر گئے، دنیا سے آج جعفر صادق گزر گئے، سر پیٹ خاک اڑا تو حسینی بسد علم، سر پیٹ خاک اڑا تو حسینی بسد علم، صادق امام آج زمانے سے اٹھ گئے، دنیا سے آج جعفر صادق گزر گئے، حضرت کو ہائے زہر ستمگار دے دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین علی ولی اللہ، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخیک، السلام علیکم اخیک بالفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا سائر الشہداء کربلا علیہم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الضحیٰ وبدر الدجى وقحط التقى وعلام الهدى، سلطان یا ابو الحسن علی بن موسی الرضا، فداک یا مولاي ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا فاطمہ المدفونہ ببرزخم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل القرآن۔ نازم ہے شیعہ ہے، نازم ہے شیعہ ہے، نازم ہے شیعہ، علی علی مولا، علی علی موت بن نزلہ، حیات بن نزلہ، حیات بن نزلہ۔